الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد طلبہ عزیز، فلسفے کے آج کے اس درس میں ہم اشارہ کس کو کہتے ہیں، اس کے لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے اور اشارے کی قسمیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اشارے کے لغوی معنی بیان کرتے ہیں۔ اشارے کے لغوی معنی ہے ایما کرنا۔ اشارے کی اصطلاحی تعریف ہے تعیین المعلوم من بین المعلومات، معلومات کے درمیان میں سے کسی ایک معلوم کو متعین کر دینا اشارہ ہے۔ آپ کی معلومات میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک معلوم چیز کی طرف آپ کا اشارہ کرنا، اس کو متعین کرنا، یہ اشارہ ہے۔ اشارے کی دو قسمیں ہیں، اشارے حسیہ، اشارے عقلیہ۔ اشارے حسیہ تعیین المحسوس من بین المحسوسات، محسوسات کے درمیان میں سے کسی ایک محسوس کو متعین کر دینا اشارہ حسیہ ہے۔ جو چیزیں محسوسات کی قبیل سے ہیں، جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، حواس کے ذریعے سے ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے کسی چیز کا اشارہ کرنا یہ اشارہ حسیہ کہلاتا ہے۔ تو ان محسوسات میں سے کسی ایک کو متعین کرنا یہ اشارہ حسیہ ہوگا، جیسے کہ ٹپائی ہے، موبائل ہے، کھڑکی ہے، دروازہ ہے، یہ سب محسوسات کی قبیل سی چیزیں، ان کی طرف اشارہ کرنا یہ اشارہ حسیہ ہے۔ اشارہ عقلیہ تعیین المعقول من بین المعقولات، معقولات کے درمیان میں سے کسی ایک معقول کو متعین کر دینا اشارہ عقلیہ ہے۔ جو چیزیں معقولات کی قبیل سے ہیں، خارجی دنیا میں اپنا کوئی وجود اور جسم نہیں رکھتی، جو ذہن میں سمجھی جاتی ہے اور عقل میں آتی ہے، ان کو معقولات کہتے ہیں۔ تو ان میں سے کسی ایک کو متعین کرنا اشارہ عقلیہ کہلاتا ہے۔ اشارہ حسیہ تو بس اتنا ہی ہے کہ کسی چیز کو حواس کے ذریعے متعین کرنا کہ وہ یہاں ہے یا وہاں، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اشارہ کرنے والے کی طرف سے ایک خیالی امتداد یا درازی نکلتی ہے جو اس چیز پر منتہی ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ خیالی درازی کبھی امتداد خطی ہوتی ہے، کبھی امتداد سطحی اور کبھی امتداد جسمی۔ اس لحاظ سے اشارہ حسیہ کی تین قسم ہو جائے گی: اشارہ امتداد خطی، اشارہ امتداد سطحی، اشارہ امتداد جسمی۔ اشارہ امتداد خطی اس اشارے کو کہتے ہیں جس میں اشارہ کرنے والے سے موہوم طریقے پر ایک نقطہ نکلتا ہے وہمی طور پر، اور وہ مشار الیہ کی طرف حرکت کرتا ہوا بڑھتا ہے۔ فضا میں خط موہوم بناتا ہوا مشار الیہ کے نقطے پر جا کر منطبق ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی شے کی طرف نوکدار چیز، مثلا سوئی کے ذریعے سے اشارہ کریں، لکڑی کے ذریعے سے اشارہ کریں، تو سوئی کی نوک سے ایک خط موہوم طریقے پر نکل کر مشار الیہ کی جانب حرکت کرے گا اور فضا میں خط موہوم بناتا ہوا مشار الیہ کے نقطے پر منطبق ہو جائے گا۔ چونکہ اس اشارے میں فضا کے اندر خط موہوم ممتد ہوتا ہے، اس لیے اس اشارے کو امتداد خطی کہتے ہیں۔
اشارہ امتداد سطحی یہ وہ اشارہ ہے جس میں اشارہ کرنے والے سے مفہوم طریقے پر ایک خط نکل کر مشار الیہ کی طرف حرکت کرتا ہے اور فضا میں سطح مفہوم بناتا ہوا مشار کی خط پر جا کر منطبق ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی دھاردار چیز کو ہاتھ میں لے کر کسی شے کی طرف اشارہ کرے اس طور پر کہ اس کی تیز دھار مشار الیہ کی طرف ہو اور دوسرے جانب کا حصہ ہم اس کو پکڑے ہوئے ہو، تو اس کی ممتد دھار سے مفہوم طریقے سے ایک خط نکلے گا اور فضا میں سطح مفہوم بناتا ہوا مشار الیہ کے خط پر جا کر منطبق ہو جائے گا۔ اس اشارے میں چونکہ فضا میں سطح مفہوم ممتد ہوتی ہے اس لیے اس اشارے کو امتداد سطحی کہتے ہیں۔ اشارہ امتداد جسمی یہ وہ اشارہ ہے جس میں اشارہ کرنے والے سے مفہوم طریقے پر ایک سطح نکلتی ہے اور فضا میں جسم مفہوم بناتی ہوئی مشار الیہ کی سطح پر منطبق ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی مربع جسم کو، چوکور جسم کو ہاتھ میں لے کر کسی شے کی طرف اشارہ کرے اس طور پر کہ اس مربع شکل کی شے ایک سطح مشار الیہ کی طرف ہو تو اس جسم مربع سے ایک سطح مفہوم نکل کر فضا میں جسم مفہوم بناتی ہے، مشار الیہ کی سطح پر منطبق ہو جاتی ہے۔ اس اشارے میں چونکہ فضا میں جسم مفہوم ممتد ہوتا ہے اس لیے اس اشارے کو امتداد جسمی کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ امتداد کے لحاظ سے اشارے کی یہ جو اقسام عین اشارہ نہیں ہے بلکہ اشارے کی کیفیت کا بیان ہے۔ امتداد کو اشارہ مسامحتاً کہہ دیا جاتا ہے ورنہ تو اشارہ تو مشیر کی صفت ہے۔ تو خیالی درازی کبھی امتداد خطی ہوتی ہے، کبھی امتداد سطحی اور کبھی امتداد جسمی۔ مثلا انگلی سے اشارہ کیا جائے تو انگلی کے سیرے سے ایک نقطہ نکل کر مشار الیہ کی طرف بڑھے گا اور خط پیدا کرے گا، یہ امتداد خطی ہے۔ اور چھوٹی انگلی کی جانب والی ہتھیلی کے کنارے سے اشارہ کیا جائے تو خط نکل کر سطح پیدا کرے تو یہ امتداد سطحی ہے، اور ہتھیلی کی جانب سے اشارہ کیا جائے تو سطح نکل کر جسم پیدا کرے تو یہ امتداد جسمی ہے۔ تو یہ تھی اشارے کی قسمیں۔ تو اشارے کے لغوی معنی ایما کرنا، پھر اس کی اصطلاحی تعریف بیان کی گئی، پھر اس اشارے کی دو قسمیں، اشارہ حسیہ اور اشارہ عقلیہ۔ اس کی مختصر تعریف کرنے کے بعد اشارہ حسیہ کی یہ تین قسمیں بیان کی گئی۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل اشارہ عقلیہ کو مزید سمجھیں گے اور اس کے بعد دیگر اصطلاحات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی پر ہم اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.